الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، میت کے غسل کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو عورت کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی عورت نہیں کہ نہلا دے، یعنی غسل دینے کے لیے کوئی عورت نہیں، تو تیمم کرایا جائے۔ پھر تیمم کرنے والا محرم ہو تو ہاتھ سے تیمم کرائے، اور اجنبی ہو اگرچہ شوہر تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر جن سے زمین پر ہاتھ مارے اور تیمم کرائے، اور شوہر کے سوا کوئی اور اجنبی ہو تو کلائیوں کی طرف نظر نہ کرے، یعنی عورت کی کلائیوں کی طرف نظر نہ کرے، اور شوہر کو اس کی حاجت نہیں۔ اور اس مسئلہ میں جوان اور بڑھیا دونوں کا ایک حکم ہے، عورت چاہے جوان ہو، عورت چاہے بڑھیا ہو، بڑھاپے میں ہو، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ اگر کوئی عورت غسل کروانے والی نہ ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ عورت کو تیمم کروایا جائے۔ تیمم کروانے کے لیے اگر کوئی محرم ہو تو وہ بغیر ہاتھ پر کپڑا لپیٹے ہی تیمم کروا سکتا ہے، اور اگر محرم نہ ہو، کوئی غیر محرم اگر تیمم کروائے تو یا شوہر اگر تیمم کرواتا ہے تو وہ ہاتھ پر کپڑا لپیٹے، پہلے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر پھر زمین پر ہاتھ مارے اور اس سے تیمم کروائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ آپ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، شوہر بعد وفات اپنی عورت کو دیکھ سکتا ہے مگر اس کے بدن کو چھونے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ موت واقع ہو جانے سے نکاح منقطع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر شوہر بھی تیمم کروائے تو اپنے ہاتھوں پر پہلے کپڑا لپیٹے۔ مرد کا انتقال ہوا اور وہاں نہ کوئی مرد ہے نہ اس کی بیوی، تو جو عورت وہاں ہے اسے تیمم کرائے۔ پھر اگر عورت محرم ہے یا اس کی باندی تو تیمم میں ہاتھ پر کپڑا لپیٹنے کی حاجت نہیں، اور اجنبی ہو تو کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائے۔ جس طرح عورت کو غیر محرم مرد بغیر کپڑا لپیٹے تیمم نہیں کروا سکتا، اسی طرح مرد کو غیر محرم عورت بھی کپڑا لپیٹے بغیر تیمم نہیں کروا سکتی۔ ایسی جگہ انتقال ہوا کہ پانی وہاں نہیں ملتا تو تیمم کرایا جائے اور نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد یعنی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد یا نماز کے یعنی دفن کرنے سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد اگر پانی مل گیا تو میت کو دوبارہ غسل دیا جائے اور دوبارہ نماز پڑھی جائے، پھر دفنایا جائے۔ خنثی مشکل، یہ مسئلہ ذرا توجہ سے سننا ہے۔ خنثی مشکل کا انتقال ہوا تو اسے نہ مرد نہلا سکتا ہے نہ عورت نہلا سکتی ہے، بلکہ تیمم کرایا جائے، اور تیمم کرانے والا اجنبی ہو تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ لے اور کلائیوں پر نظر نہ کرے۔ اسی طرح خنثی مشکل کسی مرد یا عورت کو غسل نہیں دے سکتا۔ خنثی مشکل بچہ، چھوٹا بچہ ہو تو اسے مرد بھی نہلا سکتے ہیں اور عورت بھی
غسل دے سکتی ہیں۔ خنثی مشکل اسے کہتے ہیں کہ جس خنثی کے اندر دونوں علامتیں پائی جائیں۔ خنثی کہتے ہیں خسرے کو، جس خنثی کے اندر دونوں علامتیں پائی جائیں، مردوں والی بھی اور عورتوں والی بھی، اور یہ پہچان نہ ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت، تو اسے کہتے ہیں مشکل خنثی۔ تو اس کو اگر وہ فوت ہو جائے بالغ ہونے کے بعد تو اسے نہ مرد نہلا سکتا ہے نہ عورت نہلا سکتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس کو تیمم کروایا جائے گا، تیمم کروا کر اسے جو ہے وہ دفنایا جائے گا، نماز جنازہ اس پر پڑھی جائے گی۔ مسلمان کا انتقال ہوا اور اس کا باپ کافر ہے تو اسے مسلمان نہلائیں، اس کے باپ کے قابو میں نہ دیا جائے۔ کافر مسلمان ہوا اور اس کی عورت کافرہ ہے تو اگر کتابیہ ہے نہلا سکتی ہے، مگر بلا ضرورت اس سے نہلوانا بہت برا ہے۔ اور اگر مجوسیہ یا بت پرست ہے اور اس کے مرنے کے بعد مسلمان ہو گئی تو نہلا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ نکاح میں باقی ہو، ورنہ اگر نکاح میں باقی نہیں رہی تو پھر نہیں نہلا سکتی۔ اور نکاح میں باقی رہنے کی صورت یہ ہے کہ نکاح میں وہ کب رہ سکتی ہے، اس کی صورتیں ہیں۔ وہ صورتیں یہ ہیں کہ اگر سلطنت اسلامی میں ہے تو حاکم اسلام یعنی بادشاہ وقت کا جو حاکم ہے، شوہر کے مسلمان ہونے کے بعد عورت پر اسلام پیش کرے، اگر مان لیا فابہا، ورنہ فوراً نکاح سے نکل جائے گی۔ اور اگر سلطنت اسلامی میں نہیں تو اسلام شوہر کے بعد عورت کو 3 حیض آنے کا انتظار کیا جائے گا، اس مدت میں مسلمان ہو گئی فابہا، ورنہ نکاح سے نکل جائے گی۔ اور دونوں صورتوں میں پھر اگرچہ مسلمان ہو جائے غسل نہیں دے سکتی۔ ہاں اگر کتابیہ ہو تو غسل دے سکتی ہیں۔ کتابیہ کہتے ہیں عیسائی کو، اور آج کے عیسائی اہل کتاب نہیں ہیں، آج کے عیسائی اہل کتاب نہیں ہیں۔ میت سے غسل اتر جانے اور اس پر نماز صحیح ہونے میں نیت اور فعل شرط نہیں، یہاں تک کہ مردہ اگر پانی میں گر گیا یا اس پر مینہ برسا، بارش برسی کہ سارے بدن پر پانی بہہ گیا، میت کا غسل ہو گیا۔ میت پر بارش برسی اور پورے جسم پر پانی بہہ گیا ہے تو میت کا غسل ہو جائے گا۔ مگر زندوں پر جو غسل میت واجب ہے یہ اس وقت بدل ذمہ ہوں گے کہ نہلائیں۔ جو لوگ زندہ ہیں، گھر والے ہیں یا اہل محلہ ہیں، وہ اس وقت بدل ذمہ ہوں گے جب وہ غسل دیں گے، کیونکہ ان پر غسل واجب ہے، میت کو غسل دینا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اگر مردہ پانی میں ملا تو بنیت غسل اسے 3 بار پانی میں حرکت دے دیں کہ غسل مسنون ادا ہو جائے، اور 1 بار حرکت دی تو واجب ادا ہو گیا، مگر سنت کا مطالبہ رہا، اور بلا نیت نہلانے سے بدل ذمہ ہو جائیں گے مگر ثواب نہ ملے گا۔ مثلاً کسی کو سکھانے کی نیت سے میت کو غسل دیا، واجب ساقط ہو گیا،
مگر غسل میت کا ثواب نہ ملے گا۔ نیز غسل ہو جانے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ نہلانے والا مکلف یا اہل نیت ہو، لہذا نہ بالغ یا کافر نے نہلا دیا، غسل ادا ہو گیا۔ یوں ہی اگر عورت اجنبیہ نے مرد کو یا مرد نے عورت کو غسل دیا، غسل ادا ہو گیا، اگرچہ ان کو نہلانا جائز نہ تھا۔ یعنی مثال کے طور پہ اس کے اندر 3-4 مسئلے گزرے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اگر میت پانی میں گر گئی یا اس کے اوپر بارش برسی تب بھی میت کا غسل ہو جائے گا۔ پورے جسم پر پانی بہنا شرط ہے، بارش سے تیز بارش ہو، پورے جسم پر پانی بہہ جائے، میت کا غسل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی ڈوب جاتا ہے دریا میں یا نہر میں تو اسے نکالتے وقت اگر غسل کی نیت سے ایک غوطہ دے دیں تو دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، غسل ہو جائے گا، میت کا غسل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر کسی کو میت کو غسل دینا ہے، میت کو غسل دیا لیکن ثواب کی نیت نہیں کی، کسی کو سکھانے کے لیے غسل دیا ہے تو میت کا غسل ہو جائے گا لیکن آپ کو غسل دینے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے ثواب کی نیت سے غسل نہیں دیا، آپ نے کسی کو سکھانے کے لیے غسل دیا ہے۔ تو اس لیے میت کو جب غسل دیں تو ثواب کی نیت کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ اجر بھی دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔